ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں. یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے. نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے آبِ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی. ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے. ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گر ہوں. وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہیں جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے تو لیا. قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں. بلاول نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی راستہ نکالنے کی ذمہ داری دینے کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں. کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں. میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مسائل فہم و تفہیم اور سیاسی طریقے سے حل ہوں. خواجہ صاحب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہے راولاکوٹ کو تو میں کشمیری ہی نہیں سمجھتا. پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری. جب یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے. مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے. خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی. کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی. اس بیان سے دلی رنج پہنچا. غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر کوز کے لیے نقصان دہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لازوال قربانیوں سے بنتا ہے. جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے. ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں. میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا. رانا ثناء اللہ نے پروگرام خبر ود مالک میں کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن رکوانا ہے. کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی ثالثی قبول ہے. ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے. مولانا معاملات کو پوری طرح سمجھے اور رہنمائی کریں. اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی. بھائی ہم نے تو صرف 4 مطالبات رکھے ہیں. ایک آج جماعت کے لیے 140 آئینی ترمیم کا ایجنڈا اگر کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی پی لیں اسپیکر صاحب. پھر یہ ہوگی کہ اس شہر کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ. کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے. اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات پہ مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی. پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا. حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی. ایم کیو ایم کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کو مشورہ. کہا کراچی کے رکین اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں. کابینہ رکین ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے. بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا. کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں.
کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے، ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب سے احترام کا رشتہ ہے، ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں، قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی، اس پر قیامت تک بات نہیں کروں گا۔ وزیراعظم کا قومی اسمبلی میں مختصر خطاب۔ جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا وزیراعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وزیراعظم کا پیشکش قبول کرنے سے انکار، کہا وہ باتیں اگر کی تو بات پھر دور تک جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بتایا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، میں نے مثبت جواب دیا، لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کشمیری سراپا احتجاج ہیں، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے۔ پی ٹی اے ری آرگنائزیشن ترمیمی بل میں وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی رائٹ آف شیخوں سے متعلق رپورٹ پیش۔ وزارت قانون کے مطابق کمیٹی نے رائے دی بل کا مقصد ڈیجیٹل رابطہ سہولت بہتر بنانا، شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ نجی جائیداد کے معاملے میں مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی۔ نجی پراپرٹی کا استعمال مالک کی رضامندی باہمی معاہدے کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ قانون کا اطلاق تمام سرکاری اور غیر سرکاری اراضی عمارتوں پر کیا جائے گا۔ زمین، زیر زمین ٹیلی کام ڈھانچے، رائٹ آف وے آلات پر واضح فرق رکھا جائے گا۔ رائٹ آف وے اصلاحات کا بنیادی مقصد تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ کراچی کے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کی بینامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع۔ اینٹی کرپشن سندھ نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا ٹھیکیداروں متعلقہ افسران کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ مقدمے میں مزید افراد سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ملزم ضمیر عباس کو رہا کیا گیا تو گواہوں کو متاثر اور ثبوت ضائع کر سکتا ہے۔ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کے پسندیدہ سکلز میں۔ باہر جا کے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک جاب اپرچونٹی ملے گی، بلکہ وہاں پر آپ کو ایکسپوجر ہوگا، آپ دیکھو گے کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری لاحق تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب، کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ بیرون ملک غیر ہنرمندوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے۔ افرادی قوت کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں۔ پاکستان کو ہاکی پرو لیگ کے 14ویں میچ میں بھی شکست ہو گئی۔ لندن میں میزبان انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے میدان مار لیا۔ قومی ٹیم برتری لینے کے باوجود میچ نہ جیت سکی۔ پاکستان کے لیے واحد گول رانا وحید اشرف نے اسکور کیا۔ گرین شرٹس کا اگلا مقابلہ جمعے کو بھارت سے ہوگا۔ پاکستان کا کرکٹ میں امریکہ سے مدد لینے کا پلان۔ پی سی بی کا پلیئرز کو پاور ہٹنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجنے پر غور۔ قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کچھ کھلاڑیوں کو امریکہ بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پاور ہٹنگ کے ماہر موجود ہیں۔ فٹنس کی بہترین کے لیے نوجوان فاسٹ بولر علی رضا کو بھی امریکہ بھیجا جائے گا۔ اور فرینچ اوپن چیمپئن کا ایک اور ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور۔ میرا کا ہومبرگ اوپن سے سفر تمام ہو گیا۔
روسی اسٹار کو ہم وطن کھلاڑی نے سویٹ شرٹس میں گھیر کیا. ایکٹرینہ نے فتح کے ساتھ ایونٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.